الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں صبح نور میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الغافر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معاف فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور جو شخص دوسرے کے قصور کو معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور عزت عطا فرماتا ہے، اور کسی کا قصور معاف کر دینے سے عزت میں کمی نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع بہت اہم ہے، کیونکہ ایک روایت کے مطابق اہل بیت اطہار علیہ السلام کی آج دربار یزید میں تشریف آوری ہوئی تھی۔ یعنی اب وہ منظر کیا ہے، بس ان کے بیان سے باہر ہے۔ ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے، کیونکہ بہت سی باتیں جو تاریخ کے حوالے سے بڑی کنفیوژنز ہیں، وہ انشاءاللہ آج آپ کو کلیئر ہوں گی کہ یزید کا رویہ ایکچولا کیا تھا، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جو لہجہ مولا کائنات میں وہاں پر خطاب فرمایا وہ کیا خطاب تھا۔ باتی ناظرین کہ مارکہ کربلا تاریخ کا ایک ایسا دل سوز و جاں گداز باب ہے جس کے بیان سے دل پگھل جاتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ کلیجے منہ کو آتے ہیں۔ آج بھی جبکہ اس واقعے کو تقریباً 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب و آلام اور باطل پرستوں کی جانب سے ان پر ڈھائے گئے ظلم و ستم کا ذکر ہوتا ہے تو روح کانپ اٹھتی ہے، اور دلوں میں رنج و غم اور کرب و الم کی جو کیفیت پائی جاتی ہے، خدا جانے کیا کیا اسرار و رموز شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام میں پوشیدہ تھے، اور کیا کیا حکمتیں اور مصلحتیں اس شہادت سے وابستہ تھیں۔ ابن زیاد نے شہداء کے سروں اور اسیران اہل بیت کو فوج کے پہرے میں یزید کے پاس دمشق روانہ کر دیا۔ توجہ رہے ناظرین آپ کی، یہ کاروان حسینی جو کہ اب کرب و بلا کی شیر دل خاتون مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یعنی جو لخت جگر ہیں، ان کی قیادت میں آ کر کاروان زینبی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ایسا تھکا دینے والا قیامت خیز سفر کی جس کی صحبتیں بیان کرنا زبان کے احاطے سے مکمل طور پہ باہر ہے، جن کی تکلیفوں کو بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، جس کی اذیتوں کا اظہار کرنا کسی فہم و ادراک کے بس میں نہیں، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چاند اور ان کے رفقا کربلا کی تپتی ریت پر ذبح کیے جا چکے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام سمیت پاک بیبیوں اور بچوں کو قیدی بنایا گیا، کوفے کے بازاروں میں گھمایا گیا، ابن زیاد کے دربار میں پہنچایا گیا۔ کربلا کے بعد ہر لمحہ کربلا بن کر اہل بیت اطہار پر ٹوٹتا رہا۔ ناظرین، یزیدی لشکر کی ان تمام قیامت خیزیوں کو برداشت کر کے اہل بیت اطہار علیہ السلام دمشق پہنچے تو انہیں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، اور آپ جانتے ہیں ناظرین اس دربار کو بڑا مزین کیا گیا، دارالامارہ کو بڑا مزین کیا گیا تھا، ڈھول باجے رقص سرور، ایک عجیب کیفیات تھی دمشق کے اندر۔ یعنی جن نفوس قدسیہ کے دربار میں، ذرا غور کیجئے گا ناظرین، جن نفوس قدسیہ کے دربار میں فرشتے پیش ہوتے ہوں وہ بھی بغیر اجازت کے پیش نہ ہوتے ہوں، آج تاریخ کا اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ آج ان پاک نفوس قدسیہ کو ابن زیاد کے دربار سے اٹھا کر جب یزید کے دربار میں پیش کیا گیا ناظرین تو قیامت خیز وہ منظر تھا۔ اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ جو آقا اپنی امت کے لیے پوری رات رویا کرتے تھے، آج انہی کی آل کو رلایا جا رہا ہے۔ جو آقا پوری رات اپنی امت کے لیے قدمین شریفین متورم کر لیا کرتے تھے، آج انہی کی آل کے پاک جسموں کو متورم کیا جا رہا ہے۔ جو آقا بھوکے رہ کر امتیوں کو کھلایا کرتے تھے، آج انہی کی آل کو بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یعنی اس سے بڑی قیامت اور کیا ہوگی
ہوگی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر قیامت صغریٰ بپا کر دی گئی، یعنی جو آقا اپنے جسم اطہر پر امت کے لیے پتھر کھایا کرتے تھے، جن کے جسم اطہر کو زخمی کیا جاتا تھا، آج انہی کی آل کے پاک وجود کو رسیوں سے باندھ کر زخمی کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایک قیامت وہ تھی جو کربلا میں گزری، کوفے کے بازاروں میں گزری، ابن زیاد کے دربار میں گزری، اور ایک قیامت یہ ہے جو دمشق کے بازاروں سے گزر رہی ہے اور یزید کے دربار سے گزر رہی ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبات ان کے یقین کا مکمل طور پہ سرمایہ بنے ہوئے تھے۔ ناظرین، تاریخ کے کرتاس پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کا مبارک خون یزید کے کاندھوں پر ہے۔ آج بھرے دربار میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام، جنہوں نے صبر و استقامت اور ایمان و یقین کا عظیم پہاڑ بن کر رنج و علم کی انتہا کر دی ہے، یعنی ایک ایسی تاریخ ناظرین کہ جس کو بیان کرتے ہوئے بھی بیان کو جو ہے وہ رنج آتا ہے اور علم کی کیفیت کے اندر بیان میں مبتلا ہوتا ہے کہ اپنے قریبی عزیزوں اور روئے زمین کی عظیم تر ہستیوں کو بے دردی سے آپ نے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، نیز ان کے لاشیں، مبارک لاشیں پامال ہوتے دیکھے۔ آج بنیادی طور پہ دربار یزید ہے اور اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ظاہر بڑا ایک عجیب سا موقع ہے، اور جب اس طرح اہل بیت اطہار کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم پہ بات ہوتی ہے تو پھر دل بڑا پسیج جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار کا قافلہ ظاہر ہے کربلا کے بعد کوفے روانہ ہوا، کوفے سے پھر روانہ کر دیا گیا، اب دمشق کی طرف روانہ ہو چکا، اور تاریخ کا اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ میں ایک بات سوچتا ہوں کہ جن کے نانا جان امت کی شفاعت فرمائیں گے، آج ان کی آل کا یہ حال بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے انتہائی دل سوزی کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ دینیات کے ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے میرے سامنے جب یہ منظر آتا ہے تو میں یکم سفر کو، یعنی یزیدی دربار میں اس قافلے کے پہنچنے کو تاریخ انسانیت کا سب سے بڑھ کر وحشتناک، ہیبت ناک، سفاکیت اور حیوانیت سے بھرپور دن پاتا۔ اللہ، بڑے سے بڑے فرعون نے بھی اس طرح تعصب کا، اس قدر انتقام کا اظہار نہیں کیا ہوگا جو ہم یہاں پر امت مصطفیٰ کا فرد اپنے آپ کو کہتے ہوئے، ماتھوں پر بڑے بڑے محراب ڈالے ہوئے، کئی حج اپنے دامن میں رکھے ہوئے، اور مسلمان ہو کر انہوں نے اس دن میں جس ذلت و رسوائی کو اپنے لیے چنا، اس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ اللہ، کیا کوئی شخص یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ زینب اور کلثوم کون ہیں؟ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں ہیں۔ اللہ، یہ سیدنا علی مرتضیٰ اور فاطمہ بن اسد رضی اللہ عنہما کی پوتیاں ہیں۔ اللہ، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ، اللہ، یہ حسن اور حسین، عباس، حنفیہ، محمد بن حنفیہ، کیا کیا پیارے نام ہیں جن کی یہ بہنیں ہیں، اور ان کے ساتھ اس حیوانیت کا مظاہرہ، اللہ، اتنی قساوت قلبی۔ اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ہلاکوں نے بھی 22 لاکھ کھوپڑیوں کی ایک تاج بنا کر اس کے اوپر تخت بنا کر بیٹھا، لیکن وہاں پر بھی تعصب اور شرمناکی ظلم کی وہاں بھی اتنی نظر نہیں آتی جہاں یہ یزید کے دربار میں دیکھنے والے کو ملتی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی لاشوں کو گھوڑوں کے تلے، پاؤں تلے روندا جا رہا، اللہ، ان کے سروں کو قلم کیا جا رہا، اللہ، اللہ، اور وہ سر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر سے مشابہت رکھنے والے، اللہ اکبر۔ اسی لیے تو صدیوں پہلے وہ گرجے گھر میں لکھ دیا گیا تھا کہ اترجو امتن قتلت حسین شفاعت جد ہی یوم الحساب ہی۔ اللہ، اللہ، کیا یہ لوگ
کہ جن کی بربریت کا عالم تھمنے کو نام ہی نہیں لیتا، مجھے حیرت ہوتی ہے ان مسلمان کہلانے والوں پر کہ جو ان کا نام ادب سے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا تاریخ نے کبھی دیکھا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو شہید ہونے کے بعد، زمین میں دفن ہونے کے بعد، ان کو نکال کر 2 سال کے لیے ان کے جسم کو ننگا کر کے کھڑا کیا جائے؟ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آخر یہ بربریت کس لیے ہے؟ یہ محض ایک جہالت کا وہ تعصب لوٹ آتا ہے جو یزید کے منہ سے بھی نکل کر سامعین تک پہنچتا ہے کہ وہ وہاں پر کس خباثت کا اظہار کر رہا ہے۔ آج جب ہم، جیسے آپ نے ذکر کیا یا میں ذکر کروں کہ یہ قافلہ، اس کا آخر جرم کیا ہے؟ جرم کیا؟ صحیح بات۔ کس لیے اس کو اس شدت کے ساتھ کہ حرم رسول جن پر سورج اپنی شعاعیں ڈالتے ہوئے بھی شرماتا ہو، ایسا ہی ہے، بے اجازت جبرائیل آتے نہیں ہیں، جن پر چاند بھی اپنی روشنی ڈالتے ہوئے سوچتا ہوگا کہ ان کو آج ننگے سر، ان کے جسموں کو رسیوں سے جکڑ کر، ننگے اونٹوں کی پشتوں پر بٹھا کر، شہر شہر پھرا کر۔ اچھا ایک بات پروفیسر صاحب مجھے بتائیے، یہ بات مجھے آج تک میں اس کا جواب خود اپنے آپ سے بھی تلاش نہیں کر پایا۔ نعرہ تکبیر لگانے والے تھے وہ، رسول کا کلمہ پڑھنے والے تھے وہ، اور ان کو پتہ ہے کہ شافع میں شراب ہیں، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کہ ان کو پتہ ہے کہ شفاعت تو اسی در سے ملنی ہے، اور جب ہم اس در پہ جا کے کھڑے ہوں گے تو کیسے کھڑے ہوں گے، کیا منہ دکھائیں گے، کیا کریں گے؟ یعنی وہ جو شعر آپ نے جو بتایا وہ راستے ہی میں تو ان کو پڑھنے کو ملا نا، اس کے بعد بھی ان کو عقل نہیں آئی، یعنی دربار یزید تک پہنچتے وہ جو ہے جس عہدے اور دنیا کے لالچ میں یہ سب کچھ کر رہے تھے، اس کا منظر بھی انہوں نے راستے میں دیکھ لیا کہ جب انہوں نے ریب سے 12,000 درہم لیے، دینار لیے، اور آگے چل کر اس خیال سے کہ کہیں یزیدی دربار میں پہنچ کر یہ ہم سے لے نہ لیے جائیں، ان کو تقسیم کرنے کے لیے جب اس کو کھولا تو وہ دولت کی بجائے ٹھیکریاں بن۔ بالکل ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب۔ اب یہ موقع ہے کہ جہاں پر دربار یزید میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ اچھا آپ ذہن میں رکھیے، اب میں چاہتا ہوں ذرا لوگوں کو، دیکھنے والوں کو ایک تصوراتی ذرا خاکہ بتائیے کہ جس وقت قافلہ نمودار ہوا ہے تو ٹیلوں سے جس وقت سرہائے اقدس نمودار ہوئے ہیں تو وہیں سے یزید کی گستاخیاں شروع ہو گئی تھیں، اس پہ ذرا بات کیجئے کہ کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مابین گفتگو ہو رہی تھی اور ابھی آپ نے نعرہ تکبیر کا ذکر فرمایا کہ وہ نعرہ تکبیر بلند کرنے والے تھے۔ علامہ اقبال نے یہاں بہت اچھی بات کی، آپ فرماتے ہیں کہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، فرماتے شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اللہ اب دیکھیے اگرچہ وہ نعرہ تکبیر بلند کرنے والے تھے لیکن اس کے اندر فتنہ پوشیدہ تھا، تو یہ تو بڑی طے شدہ بات تھی کہ بغض اور کینہ اس کی رگ و ریشے میں اترا ہوا تھا، یزید کے رگ و ریشے میں اترا ہوا تھا، سرایت کر چکا تھا۔ تکلیف دہ منظر یہ ہے کہ اہل دمشق کو کس کا انتظار تھا، کس قافلے کا انتظار تھا؟ دیکھنا تو یہ تھا نا کہ ان کے دلوں کا عناد دیکھیں اور ان کی حیا باختگی دیکھیں کہ وہ خانوادہ رسول کے کس قافلے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب منظر یہ کہ ڈھول باجے اور کپڑوں کو جو ہے باقاعدہ تیار کیا گیا، کرسیاں جو ہیں وہ آراستہ کر دی گئیں اور خواتین نے اور مردوں نے لباس فاخرہ پہنے۔ اب یہ تو دیکھیے نا یہ کر کیا رہے ہیں اور کرنے کیا جا رہے ہیں، اور یزید بار بار اپنے محل کی چھت پہ چڑھ کے جو ہے وہ نگاہ ڈالتا جیرون کی پہاڑیوں کی طرف کہ جس طرف سے قافلے کو نمودار ہونا تھا۔ اب یہاں اس کے دل کا بغض جو ہے وہ چھن چھن کے سامنے آ رہا ہے، اور اس نے جو اشعار کہے اس اشعار پر علامہ علوسی نے اس پر کفر کا فتویٰ بھی عائد کیا۔ ہاں بتائیے، وہ بتائیے، کیونکہ بہت سے لوگ جو یزید کو بچاتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے کہا کیا۔ اس نے کہا لما بدت تلک الحمول و اشرقتا، کہتے ہیں کہ آج جو ہے تلک الرؤوس علی ربی جیرون، کہتے ہیں کہ آج جب سواریاں ظاہر ہوئیں اور سرہائے مبارک شہدائے کربلا جو ہے وہ اس نے جیرون نیزوں کے اوپر جیرون کے ٹیلوں سے دیکھے۔ اس نے کہا وہ اگلی بات سننے والی، کہتے ہیں نعب الغرابی فقلت صح او لو تصحی، وہ کہتے ہیں کہ اب کوا کائیں کائیں کرے یا نہ کرے، کوے تو بول یا نہ بول، مجھے سے کوئی غرض نہیں۔ فَلَقَدْ قَدَيْتُ مِن رَسُولِ دیونی، کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے قرض کو چکا دیا۔ اللہ اس پر علامہ علوسی نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ اب آپ اس کی ڈیپتھ میں جا کے دیکھیے کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے، وہ کون سا قرض ہے وہ چکانا چاہتا ہے۔ یعنی اتنی شرمناک بات کی، اسی بات پر جو ہے کفر کا فتویٰ عائد کیا گیا اس کے اوپر کہ وہ کون سا قرض اور کس قرض کی وہ بات کر رہا ہے۔ میں ہسٹری میں نہیں جاؤں گا، اس بات کی طرف نہیں جاتا، لیکن انتہائی شرمناک بات اس اشعار کی صورت میں سے بیان کی۔ آگے جب اس کے دربار میں
سر اقدس امام علی مقام کا پیش کیا گیا تو اس نے جو بات کہی وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات تھی کہ دلوں کے اندر بغض اور کینہ اس حد تک تھا کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا. اس نے کہا لیت اشیاخ بدر شاہدوا، کاش آج اصحاب بدر جو ہے میرے اشیاخ میرے شیوخ زندہ ہوتے، دیکھتے جزول خزرج من وقع الاصل، کہتے ہیں کہ وہ دیکھتے کہ آج ان کی اضطراب کو دیکھتے، بے چینی کو دیکھتے. قد قتلنا القوم من ساداتہم، میں نے اس قوم کے سب سے بڑے سردار کو قتل کر دیا. اللہ، اور وہ کہاں سے بغض لے کے چلا اور کہاں تک آن پہنچا. آپ دیکھیے اس کا کینہ کتنا کینہ پرور تھا وہ شخص، کہ کہاں کینے کا اظہار کرتا ہے. وہ کہہ رہا ہے قد قتلنا القوم من ساداتہم، کہ میں نے آج اس قوم کے بنو ہاشم کے سب سے بڑے سردار کو شہید کر کے میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے. کہتا ہے ثم قالوا یا یزید لا تشل، اگر آج وہ لوگ میرے اشیاخ زندہ ہوتے تو مجھے کہتے دعا دیتے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو. تو کتنا اعلیٰ کام کی، اتنا کبھی اسی پر ہمارے جو ہے مفسرین نے اس پر کفر کا فتویٰ ہے. اچھا اس میں ایک بات یہ بھی بتائیے ذرا ساتھ ساتھ کہ بہت سے لوگ جو یہ کلیم کرتے ہیں صاحب کہ یزید کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا نا، وہ تو انتہائی ننھا تھا، اس کو کچھ نہیں پتا تھا. یہ جو وہ کر رہا تھا یہ کیا تھا بنیادی؟ دیکھیے اگر وہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کم از کم اس کی فطرت کو دیکھیں نا، اس کے من کے اندر کیا تھا، دل کے اندر کیا تھا. جو دل میں تھا وہ زبان سے ظاہر ہو رہا ہے، بغض جو دل کے اندر تھا وہ زبان سے ظاہر ہوا. اگر وہ معصوم تھا، کسی بات کا علم نہیں تھا، تو اشعار جو ہیں وہ تو بالکل اس کے برعکس چل رہے ہیں. اشعار اس کی فطرت کی غمازی کر رہے ہیں، اس کی فطرت کی عکاس ہیں، اس کے اندر جو باطن میں بغض جو تھا اس کی طبع عکاسی کر رہے ہیں. اس وقت ایک صحابی رسول بھی موجود تھے، ان کے بارے میں ذرا بتائیے. بدر الدین عینی نے جو شارح بخاری ہیں انہوں نے اس کو لکھا. زید بن ارقم بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. زید بن ارقم حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ موجود، برزہ بھی تھے. بالکل یہ دو طرح سے روایت آتی ہے کہ اکابر صحابہ میں سے تھے. آپ جنگ صفین میں بھی علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ اور فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جب یزید نے اپنی سٹک لے کے، آپ کی چھڑی لے کے آپ کے دندان مبارک پر لگائی تو میں نے کہا ارفع قدیبہ کا، فرمایا آپ نے اٹھا لو اپنی چھڑی کو یہاں سے اٹھا لو. فقد رأیت فم رسول اللہ فی موضع، میں نے خود اپنی آنکھوں سے رسالت امام علیہ السلام کے ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے دیکھا جہاں تو چھڑی لگا رہا ہے. اس کے بعد اتنا جملہ کہہ کہ آپ زارو قطار روئے، بہت روئے. زیاد نے کہا ابق اللہ عیناک فواللہ، کہا کہ یہ آنکھیں ہمیشہ آپ کی روتی رہیں. لولا انک شیخ، اگر آپ بوڑھے نہ ہوتے، قد خرفتا و ذہبتا عقلک، آپ کی عقل جاتی رہی. لضربت عنق کا، میں آپ کی گردن جو ہے تن سے جدا کر دیتا. آپ وہاں سے اٹھے اور نکلتے، آپ نے بات فرمائی. جو یہ بالکل وہ منظر ہے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو منظر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا ابن زیاد کے دربار میں. ایگزیکٹلی ابن زیاد نے یہ گستاخیاں دونوں میں سملیرٹی، دونوں کے اندر سملیرٹی اور ان کے کلمات کے اندر بھی سملیرٹی. بالکل وہی منظر جو ابو برزہ کا اور جو زید بن ارقم کا. اچھا اب وہ یہاں جو بات کی زید بن ارقم نے، اگر وہ سن لیتا، ابن زیاد سن لیتا تو یقیناً جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچاتا. آپ نے فرمایا کہ اے معاشر رب، ایک بات یاد رکھنا، آج کے بعد تمہاری قوم غلام ہو چکی ہے اور قطن غلام ہے. یہ تمہارے اشراف کو قتل کرے گا اور شریر لوگوں کو زندہ. اللہ بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اب ایک موقع تو یہ ہے کہ جہاں پہ اس نے ببانگ دہل گستاخیاں کی نا، اور سرعام گستاخیاں کی، جو اس کا خبث باطن تھا اس کے اندر جو موجود تھا. اب آپ قسطنطنیہ والی حدیث کتنا لا کے توڑ مڑوڑ کے پیش کریں، اس کو بھی آؤٹ آف کنڈکٹ، مطلب آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگ بیان کرتے ہیں، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہی کچھ اور ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ گستاخیاں سامنے، اب ایک مکالمہ ہو رہا ہے جہاں پہ یزید نے مشاورت کی ہے اپنے درباریوں سے، اور وہ مکالمہ جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے اور یزید کے درمیان ہوا، لیکن اس سے پہلے ایک مشاورت ہے، کچھ جملے ہیں جو سخت جملے ہیں، وہ ذرا بتائیے کیا ادا ہوئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی میں اس جملے سے بات شروع کرنا چاہوں گا کہ جو علامہ علوسی نے کفر کا فتویٰ دیا، وہ جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کیا اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے. آپ نے فرمایا ھذا ھو المروق من الدین، کہ یہ انسان ایسے ہے جیسے دین سے بالکل نکال دیا گیا ہے. اور یہ جو جملے اس نے بولے نا، لیت اشیاخی ببدر شاہدوا، اس حوالے سے کہتے ہیں وقول من لا یرجع الی اللہ ولا الی رسولہ ولا الی نبیہ ولا الی دینہ وقول من لا یؤمن باللہ وبمن جاء من عند اللہ. کہتے ہیں کہ یہ جملہ اس شخص کا ہی ہو سکتا ہے جسے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوئی امید ہی نہ ہو، جسے یہ یقین ہی نہ ہو کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، نبی پاک کا سامنا کرنا ہے، اپنے رسول کا سامنا کرنا ہے، قیامت
قیامت والے دن اٹھایا جانا ہے، لہذا آپ نے واضح کر دیا اور فتویٰ دے دیا، اور یہی فتویٰ ہے اس آیت کریمہ کے ضمن میں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ تو اس پہ کفر کا فتویٰ بھی ہے اور اس پہ لعنت کا فتویٰ بھی ہے جو قرآن نے خود عطا فرمایا۔ اور دوسرا یہ کہ جب یہ جو آپ نے اشارہ فرمایا نا یہ لوگ شفاعت کی کیسے توقع کریں گے، تو ابن زیاد کے یہ یزید کے دربار میں یہ جو ابو برزہ سلمی کا واقعہ ہے کہ آپ نے جب کہا کہ یہ چھڑی اٹھا لو تو آپ نے ایک جملہ بھی بولا، آپ نے آخر میں کہا یا یزید انکا تجیع یوم القیامہ، تو قیامت والے دن آئے گا، وابن زیاد شفیع کا، اور تیری شفاعت تو ابن زیاد کرے گا، ھذا حسین یجیع یوم القیامہ ومحمد شفیع، اور جب یہ حسین آئیں گے جن کے ہونٹوں کو تو چھڑی لگا رہا ہے تو محمد الرسول اللہ اس کی شفاعت فرمائیں۔ بھائی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رب رحمان ہمیں بھی حسین کے قدموں کے صدقے آپ کے نانا کی شفاعت عطا فرمائے، اور جو یزید کے حمایتی ہیں انہیں ان کی شفاعت مل جائے، اس میں کوئی اعتراض والی کوئی بات نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب وہ لمحہ آ گیا کہ قیدیوں کا فیصلہ کرنا تھا تو یزید نے مشورہ کیا اپنے درباریوں کے ساتھ، تو ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی سے مشورہ دیا۔ جمہور کی رائے یہ تھی کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان سب کو بھی ختم کر دیا جائے جتنے بھی اسیران ہیں۔ جب یہ مشورہ ہو گیا اور فیصلہ ہونے لگا تو جناب امام زین العابدین اٹھے، آپ نے ارشاد فرمایا یزید تیرے درباریوں نے تو فرعون کے درباریوں سے بھی برا مشورہ دیا ہے۔ فرعون نے جب موسیٰ کے حوالے سے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ثم قالوا له ارجه واخاه وارسل الى المدائن، کہ انہیں جانے دیجئے، موسیٰ کو بھی جانے دو، اس کے بھائی کو بھی جانے دو، اور انہیں مدائن کی طرف رخصت کر دو۔ یعنی انہوں نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ موسیٰ اور ہارون کو ختم کر دو، تیرے درباریوں نے تو اس سے بھی برا مشورہ دیا ہے۔ یقیناً جب امام زین العابدین اٹھے آپ نے ضمیر کو جھنجھوڑا تو پھر وہاں حضرت نعمان بن بشیر الانصاری جو صحابی رسول ہیں وہ بھی تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا یزید میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اسیران اہل بیت کے ساتھ وہی معاملہ کرو، اگر آج تخت پہ رسول پاک تشریف فرما ہوتے تو وہ بھی وہی معاملہ فرماتے۔ تو وہ یہ سمجھ گیا کہ میں انہیں اگر عافیت کے ساتھ مدینہ پہنچا دوں گا تو شاید میں اپنی کوئی عزت بچانے میں کامیاب رہ جاؤں، کیونکہ ابھی تک اس کے سارے اعمال سے جس طرح حضرت نے وہ اشعار بھی پڑھے واضح ہو چکا تھا کہ اس کا خبث باطن کیا ہے۔ اچھا اب اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے، قطع کلام کی معذرت، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خطبہ جو یقیناً آخر میں آپ سے انشاءاللہ ہم نے سننا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس میں ابتدائی گفتگو انشاءاللہ پروفیسر صاحب فرمائیں گے، لیکن ایک بات جو امام زین العابدین علیہ السلام نے دمشق کی مسجد میں خطبہ دیا تھا جسے روکنے کی کوشش اس نے کی، اور اس وقت اذان جو ہے وہ بلند ہوئی تھی، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا، وہ بڑا ایک روح پرور منظر ہے۔ جی جنید بھائی پھر وہ مرحلہ آ گیا کہ پہلے اس کا خطیب خطبہ دے رہا تھا اور یزید اور آل یزید کے فضائل بیان کر رہا تھا، آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اس لکڑی کے تخت پہ چڑھنے کی اجازت دو، میں خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ پہلے اس نے اجازت سے انکار کیا، پھر سارے درباریوں نے اور جتنے لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ انہیں اجازت دی جائے۔ امام اوپر تشریف لائے، آپ نے ارشاد فرمایا ویلک ایھا الخاطب، اے خطبہ دینے والے یزید کے خطیب تجھ پہ ہلاکت ہے، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، کہ تو نے مخلوق کی رضا کو حاصل کیا، اللہ کو ناراض کر لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرا تعلق اس خاندان کے ساتھ ہے، دو جملے اس کے تعارف میں آپ نے فرمایا انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم والصفا، انا ابن من اسری به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انا ابن من بالغ به جبریل الى سدرۃ المنتہى، انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسین وادنا، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضی۔ پھر آخر میں جب وہ مؤذن کھڑا ہو گیا تو اس نے جب اللہ اکبر کہا تو آپ نے کہا کہ ہم تو اپنے خون سے کربلا کے ریگزار میں یہ رقم کر رہے ہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا ہم اپنے خون کے ایک قطرے سے، ایک ایک بال سے، جسم کے ایک ایک بال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے فرمایا یزید اب یہ فیصلہ ہو گیا، فاتح ہم ہیں یا تو ہے، تیرا مؤذن تیرا دربار، لیکن اس کی زبان پہ گواہی میرے نانا کی رسالت کی ہے، محمد میرے نانا ہے۔ آج بھی اہل بیت فاتح ہیں، قیامت والے دن بھی اہل بیت فاتح انشاءاللہ۔ جی بتائیے پروفیسر صاحب کہ وہ جو لہجہ مولا کائنات میں جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے قافلہ حسینی کو لیڈ کیا ہے، رہتی دنیا تک حریت کا، آزادی کا، شجاعت کا، بہادری کا، طاقت کا ایک استعارہ آپ بن چکی ہیں، یا اب بھی کوئی کمزور طبقہ ہے، کوئی مظلوم طبقہ ہے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے خیرات لے لے، جوش و جذبہ وہی پیدا ہو جائے گا۔ آغاز کیجیے۔
جنید صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بتایا کہ کس طرح یہ قافلہ لٹا پٹا آیا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو میں اس سے اس کی جان اور مال کے بدلے جنت دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ قافلہ اس حال میں آیا ہے کہ انہوں نے نہ تو اللہ سے جنت مفت میں لی ہے، نہ اللہ نے انہیں جنت مفت میں دی۔ سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بڑی للکار کے ساتھ اس کی تمام تر باتیں کا جواب یوں دیا کہ یبنت طلقا، او طلقا کے بیٹو، یاد دلا دیا کہ تمہیں تمہاری اوقات یاد نہیں ہے۔ تم نے میرے نانا کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا فتح مکہ کے دن، آپ چاہتے تو ایک ایک سے بدلہ لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتم الطلقاء کہہ کر تمہیں معافی دے دی تھی۔ آج تم ان کو یاد کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب کھڑی ہوئیں اور آپ کی زبان اقدس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شیریں زبانی اور حسین رضی اللہ عنہ کی جرت، تو آپ نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بجا لاتے ہوئے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا جملہ ہے! تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین۔ اس کلمے نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ یزید کے بارے میں اچھا خیال رکھنے والے سوچ تو صحیح، اللہ کبھی تو زندگی بھر یہ جرت کر سکے گا کہ اللہ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے بعد تو اپنی آل کا ذکر کرے؟ آئے ہائے آئے ہائے۔ جب بھی کوئی پکارے گا قیامت تک جو بھی اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے گا، اس کے بعد حضور علیہ السلام پر درود بھیجتے ہوئے آپ کی آل کا۔ تو سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے تو اسی آل کے لفظ سے ہی قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ ہمارا نام مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ ہم تو ان بلندیوں پر فائز ہیں کہ جب ہماری سواریاں قیامت کے دن نکلیں گی تو محشر میں یہ شور مچے گا، محشر والو نظریں جھکا لو، درست درست، نظریں بند کر لو، درست، سروں کو جھکا لو۔ اس کے بعد آپ یزید کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں صدق اللہ، اللہ کا فرمان سچ ہے۔ اور ابتدا میں ہی آپ نے یزید کے متعلق فرمایا کہ کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے آخر کار اللہ تعالیٰ کے ہاں جس سزا میں جکڑے جائیں گے ان کا وہ یہاں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اے یزید تو اپنی اس بات پر خوش نہ ہو کہ تو نے ہمیں قیدی بنا لیا ہے، بلکہ اپنے انجام پر بھی نظر رکھ کے اللہ نے تیرے لیے کیا فیصلہ۔ بالکل ٹھیک، بات آگے بڑھا۔ فائنلی ڈاکٹر صاحب، وہ جو مولا کائنات کے لہجے میں خطبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ہے، جس کی ابتدائیہ کچھ پروفیسر صاحب نے بیان کیا، میں چاہتا ہوں ذرا آپ اپنی رنگ میں اپنی کیفیات میں بیان کیجئے اور بتائیے کہ کس انداز سے آپ نے باطل قوتوں کے اوپر جو نقاب ڈلے ہوئے تھے ان کے چہروں پر، اس کو مکمل طور پہ نوچ کے ان کو ایکسپوز کر دیا۔ جنید بھائی، جہاں قبلہ پروفیسر صاحب نے اس خطبے کو چھوڑا، جو آیت مبارکہ انہوں نے آخر میں پڑھی کہ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور آپ نے اس خطبے میں کئی آیات کی تلاوت کی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اہل بیت کا قرآن سے کتنا گہرا تعلق ہے، قرآن ہی سے تعلق ہے، علی ہوں یا بنت علی ہوں، ایسا ہی ان کا کتنا گہرا تعلق ہے، تو خود علی کا کتنا گہرا تعلق ہوگا وہ انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے پھر یزید کو للکارا، جو آپ نے اشارہ کیا نا، جو آج حریت پسند ہیں انہیں جناب زینب کا یہ خطبہ پڑھنا چاہیے۔ یزید کو للکارا 72 سروں کے سامنے، جو کٹے ہوئے سر ہیں، آپ نے کہا یا یزید ازننت یا یزید حین اخذت علینا قطار الارض وضیقت علینا افاق السماء، کیا تو سمجھتا ہے کہ حسین کا سر کاٹنے کے بعد تو نے سارے زمین کے خزانے ہم سے چھین لیے ہیں اور آسمان اور آفاق کی ساری وسعتوں کو ہمارے اوپر تنگ کر دیا ہے؟ فاصبحنا لک فی ایثار نساق الیک سوکن فی قطار، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ آج ہم بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تیرے سامنے کھڑے ہیں؟ تو کیا استغفر اللہ قیامت والے دن بھی ہم ایسے ہوں گے؟ نہیں، وہ دن آئے گا اور ہمیں انصاف ملے گا اور میرے رسول کی، میرے نبی کی، میرے نانا کی شفاعت ہمیں میسر آئے گی۔ آگے آپ نے پھر کہا مہلن مہلن لا تتش جہلن، آپ نے کہا غرور اقتدار سے باہر نکلو، ذرا ہوش کے ناخن لو۔ ہم کربلا سے چلے کوفہ پہنچے، کوفہ سے دمشق آئے ہیں، آج تیرے دربار میں کھڑے ہیں، جہاں جہاں سے گزر کے
کے آئے ہیں، بتایا جاتا ہے 15 مختلف منزلوں پہ پڑاؤ ڈالا تھا اس قافلے نے. کہا ان منزلوں میں رہنے والوں سے جا کے پوچھو فاتح وہ ہیں جن کے سر کاٹے گئے ہیں یا سر کاٹنے والے فاتح ہیں؟ ہم کامیاب ہیں. انسیت قول اللہ، کیا تو اللہ کے اس فرمان کو بھول گیا ہے؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین. اور آخری حصے میں آپ نے للکار کے جو شاندار خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یا یزید قد قیدہ کا وجہد جہدہ کا، جتنی اپنی کوشش کرنی ہے کر لو، جتنی محنت صرف کرنی ہے کر لو، جتنا تو نے اجتہاد کرنا ہے آل رسول کو مٹانے میں، ہمیں ختم کرنے میں وہ کر لو. فوالذی شرفنا بالوحی والنبوت والکتاب والرسالت والقرآن، اللہ رب العزت نے ہمارے گھر کو وحی کی نعمت عطا فرمائی، ہمیں کتاب عطا فرمائی، ہمیں رسالت عطا فرمائی، ہمیں نبوت عطا فرمائی، ہمیں نجابت اور انتجاب کی نعمت عطا فرمائی ہے. پھر کہا لا تدرک آمدنا ولا تبلغ غایتنا ولا تمحو ذکرنا. آپ نے فرمایا جتنی مرضی کوشش کر لو. علی کی بیٹی یہاں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہی ہے یکم صفر کو 61 ہجری میں یہ کہہ رہی ہے کہ وہ 1400 سال بھی گزر جائیں گے تو اہل بیت کا ذکر ختم نہیں ہوگا، ذکر ہمارا موجود رہے گا. ہماری اوقات تک تو نہیں پہنچ سکتا، ہمارے انجام ہمارے منصب تک تو نہیں پہنچ سکتا، تیری اوقات نہیں ہے ہمارے منصب تک پہنچ، یہ بات اس طرح سے کہ وہاں تک پہنچ سکے. اور اگلا جملہ بڑا اہم آپ نے کہا، آپ نے فرمایا وَلَا تَرْخَسُ عَنْكَ آرُنَا، اہل بیت کو، آل رسول کو، عطرت مصطفیٰ کو شہید کر کے قیامت تک جو گالیاں تو نے اپنے مقدر میں کر لی ہیں اب تجھے ان سے رخصت کبھی نہیں ملے گی. تیرا نام آر بن گیا ہے، تیرا نام شرم بن گیا ہے. لوگ سر جھکا کے تیرا نام لیں گے، اور حسین کا جو سر کٹا ہوا ہے نا، اس حسین کا نام ہمیشہ سر بلند کر کے لوگ لیں گے اور عزت محسوس کریں گے، اور زمانہ یہ سمجھے گا حسین ہی کامیاب ہوا ہے اور یزید ناکام ہوا. آگے کہا وَهَلْ رَأْيُكَ إِلَّا فُنُودٌ وَأَيَّامُكَ إِلَّا عَدَدٌ وَجَمْعُكَ إِلَّا بَدَدٌ. آپ نے ارشاد فرمایا تیری رائے ختم ہونے والی ہے، تیرا یہ حکم جو ہے، یہ فیصلہ کرنے کی طاقت یہ ختم ہونے والی ہے. تیری حکومت کے دن تھوڑے سے رہ گئے ہیں. آپ نے 61 ہجری میں بتا دیا تھا تیرا یہ لشکر تتر بتر ہونے والا ہے، یہ منتشر ہو جائے گا. 67 سے پہلے سے بڑھ گیا. زیاد بھی نظر نہیں آئے گا، شمر بھی نظر نہیں آئے گا، محفر بن سالبہ بھی نظر نہیں آئے گا. جہاں بھی نظر آئے گا نا کربلا کے بعد یا زین العابدین نظر آئے گا یا امام باقر اور جعفر صادق کی ذات نظر آئے گی. ہمارا خاندان ختم ہو جائے گا. اور آخر میں ارشاد فرمایا یاد رکھو اس دن کو یوم یناد المنادی الا لعن الظالم العادی اللہم خذ بحقنا وانتقم من ظالمنا واحلل غضبک بمن سفک دماءنا وقتل حماتنا. پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا اپنے رب کی بارگاہ میں. حضرت زینب نے کہا مولا اب ہمارا حق تو نے لینا ہے، ان ظالموں سے انتقام تو نے لینا ہے جس نے ہمارا خون بہایا اور ہمارے جانثار اصحاب کا خون بہایا. اب ان پہ تو اپنا غضب نازل کر، ان سے اپنی رحمت اور رضا کو دور کر دے. وَسَتَارِدُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَا تَحَمَّلْتَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَانْتَحَقْتَ مِنْ حُرْمَتِهِ وَسَفَقْتَ مِنْ دِمَاءِ عِطْرَتِهِ وَلَحْمِهِ. آپ نے ارشاد فرمایا یزید میرے رسول کا کیسے سامنا کریں گے، ان کی نسل کو شہید کر کے. پھر آپ نے یہ آخری آیت مبارکہ پڑھی کہ لوگوں یاد رکھو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کتاب الشفا ظالم کے ظلم سے نجات کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کسی ظالم شخص کے ظلم کا خطرہ ہو تو روزانہ 3 مرتبہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 11 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ ظلم سے نجات مل جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک کہ جب تک انسان صبر کے کڑوے گھونٹ نہ پیے تب تک وہ اجر و ثواب کا میٹھا پھل حاصل نہیں کر سکتا. لفظوں میں کیا بیاں ہو غم آل مصطفیٰ کے، لفظوں میں کیا بیاں ہو غم آل مصطفیٰ کے. لے کر چلے تھے ظالم قیدی
لفظوں میں کیا بیاں ہو غم آل مصطفیٰ کے بیمار کربلا کو قیدی تھا جب بنایا بیمار کربلا کو قیدی تھا جب بنایا حوریں بھی دیکھتی تھی آنسو بہا بہا کے لفظوں میں کیا بیاں ہو غم آل مصطفیٰ کے سارے شہیدوں کے سر نیز پہ تھے اٹھائے بے حال بیبیاں تھیں بے حال بیبیاں تھیں صدمے اٹھا اٹھا کے لفظوں میں کیا بیاں ہو غم آل مصطفیٰ کے ساجد نبی کا گلشن پامال کرنے والے ساجد نبی کا گلشن پامال کرنے والے روئیں گے حشر تک وہ روئیں گے حشر تک وہ دوزخ میں کوفی جا کے لفظوں میں کیا بیاں ہو غم آل مصطفیٰ کے لے کر چلے تھے ظالم قیدی جنہیں بنا کے لفظوں میں کیا بیاں ہو غم آل مصطفیٰ کے